یہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا دن ہے۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم آج کے اس مبارک دن ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ آئے ہائے ہائے، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ جس نبی علیہ السلام کا میلاد منایا، جن پر زندگی بھر درود پڑھا، قیامت کے دن ان کا دیدار ہی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ مصافحہ، سبحان اللہ، جسم ٹچ ہو جائے تو پھر تو اور کیا چاہیے۔ تو یہ اتنا بڑا انعام اور اتنا چھوٹا سا کام، بظاہر تو بہت بڑی ایفرٹ نہیں ہے۔ 50 بار درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمیں تو زیادہ پڑھنے چاہیے، اور یہ مہینہ تو ویسے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کا، اور آج کا دن جمعہ کا دن، یہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے، دن ہے۔ ایک حدیث کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعے کو ہی دہرائی جائے تاکہ یاد بھی ہو جائے اور عمل بھی ہو جائے، کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ از ویری اسپیشل ڈے فار دا درود پاک۔ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا چاہیے، مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار انبیاء پر ہوں درود، رحمت رب العلا پر ہوں درود، عاصیوں کے اس سہارے پر سلام، ہادیو نور ہدا پر ہوں درود، اس میرے محبوب پر لاکھوں سلام، اس میرے مشکل کشا پر ہوں درود۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت یا کچھ آیتیں ان کی تلاوت کریں، ان کا ترجمہ جانیں اور میسج براہ راست قرآن سے لینے کی کوشش کریں۔ جمعہ کے بیان میں ہم قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ آج جو آیت ہے، سبحان اللہ، ہم نے کئی نعتیں پچھلے دنوں میں سنی ہوں گی، آئیے میں آپ کو قرآن سے نعت سناتا ہوں۔ جی ہاں، رب نے قرآن میں بھی بڑے پیارے انداز میں اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے، اور جگہ جگہ بڑے مختلف انداز میں فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اب ذرا آیت سنیے گا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نعت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ سبحان اللہ۔ سورہ الم نشرح آیت نمبر 1 ہے، پارہ 30واں ہے، اور اللہ اس میں فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اب ذرا مزے کی بات دیکھیے، سینہ کشادہ کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ مہربانی کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ مگر اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب تمہاری خاطر، تمہاری رضا کی خاطر۔ اور یہ ایک چیز نہیں ہوئی ہے، اس پر علماء نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ نبی پاک کی رضا کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ کسی دن اس موضوع پر پورا بیان کریں گے۔ اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، جو شب قدر ہے نا، جو رمضان میں عطا کی گئی، یہ حضور کی رضا کے لیے حضور کو عطا کی گئی، اور بھلا ہم گناہ گاروں کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے تھے، حضور کی رضا کے لیے اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ کر دیا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے اللہ نے یہ کیا۔ تو یہاں بھی رب فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ الم نشرح لک صدرک۔ اب ذرا اس آیت کے تحت ہم سمجھتے ہیں، سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے فرمایا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو شرح صدر کی نعمت عطا کی گئی، یعنی آپ کا سینہ مقدس کشادہ کر دیا گیا۔ اب سوال یہ کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟
تو علماء کرام فرماتے ہیں شرح صدر کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک شرح صدر ظاہری، نمبر دو شرح صدر باطنی. صدر کہتے ہیں سینے کو، یہ عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. شرح کشادہ کر دینا، کھول دینا. آج بھی اللہ کریم جن خوش نصیبوں کو، علماء کرام اور مفتیان کرام کو شرح صدر عطا فرماتا ہے نا، تو ان کو علم کے وہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے مفتیان کرام کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، کیسے کیسے فتوے دیتے ہیں. ان کو اللہ نے وہ نبی پاک کے شرح صدر کا صدقہ عطا فرمایا ہوتا ہے. لیکن نبی پاک کو جو رب نے سینہ کشادہ کیا، وہ علماء نے اس کی دو کیٹیگریز کر دی، ایک ظاہری شرح صدر، ایک باطنی یعنی چھپا ہوا اندر شرح صدر. آج ہم بات کرتے ہیں ظاہری پر، انشاءاللہ اگلے جمعے موقع ملا وقت پر آپ بھی آئیے گا، ہم شرح صدر باطنی پر بات کریں گے. شرح صدر ظاہری کو معجزہ شق صدر کہا جاتا ہے. لفظ صدر یاد رکھیے گا، ہم نارملی تو ہمارے اردو میں صدر جو ہے وہ وطن ملک کا صدر ہوتا ہے، لیکن عربی میں صدر سینے کو کہتے ہیں. اب شق صدر کا مطلب کیا ہوا؟ سینے کو چیرنا. یہ کیا ہوا تھا؟ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کل 4 مرتبہ نبی پاک کا شق صدر ہوا ہے، سینہ مبارک کو کھولا گیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ کب کب ہوا ذرا سنیے گا. پہلی مرتبہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر پر تھے، اور یہ میرا خیال ہے 3 سال کی عمر ہوگی، 4 سال کی عمر ہے، بالکل بچپنے میں. اور اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کی کہ ریزن یہ تھا کہ بچپن میں بچہ شرارتوں میں کھیل کود میں لگتا ہے، نبی پاک اس سے محفوظ رہیں، اس لیے نبی پاک کے سینے میں نور داخل کیا گیا. سیکنڈ 10 سال کی عمر میں، کیونکہ 10 سال کے بعد بندہ بالغ ہونے لگتا ہے تو انسان پر شیطانی خواہشات حملہ آور ہوتی ہیں. میرے آقا اس سے جوانی کے خطرات سے محفوظ رہیں. 10 سال کی عمر میں شق صدر ہوا. تیسری بار غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہونی تھی. ہاں ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں، لیکن یہ قرآن نزول کا اسٹارٹ کہاں ہوا؟ یہ 40 سال کی نبی پاک کی عمر مبارک تھی. غار حرا میں جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے. کون سی آیت تھی؟ یاد ہونی چاہیے، اقرا. قرآن وہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوا تھا کہ اب وہاں پر جو پہلی آیت نازل کرنی تھی نا، قرآن نازل کرنا تھا، تو سینہ مبارکہ کو طاقت دینی تھی. کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب بتائیے قرآن اگر پہاڑ پہ نازل نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا میں کوئی جگہ بچتی ہے؟ پہاڑ سے زیادہ مضبوط جگہ تو کوئی نہیں ہے. ماؤنٹینز کتنے بڑے بڑے ہیں، مگر ماؤنٹینز آر ناٹ ایبل ٹو ٹیک بیئر آف قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کے اس برڈن کو بیئر نہیں کر سکتے، پہاڑ بھی نہیں. تو اب کون سی جگہ بچتی تھی؟ تو اللہ نے سینہ مصطفیٰ پر ایسا نور داخل فرمایا، اتنی طاقت عطا فرمائی کہ قرآن سینہ مصطفیٰ پر نازل ہو گیا. کیا بات ہے. چوتھے نمبر پر شق صدر کب ہوا؟ فرمایا اللہ اکبر، جب شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروانا تھا. اب ذرا غور کریں، دیدار کس کا کرنا تھا؟ وہ تجلیاں جس کی تجلیوں کی تاب حضرت موسیٰ نہ لا سکے تھے. حضرت موسیٰ نے تو ریکویسٹ کی تھی نا، رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ایک پہاڑ پر تجلی نازل ہوئی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. ایک نور کی تجلی حضرت موسیٰ نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. اور یہاں رب کریم نے اپنے حبیب کے دل اقدس پر وہ نور نازل کیا کہ نبی پاک نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لیا. اور ایک بار دیدار نہیں کیا. میرا یہ آج موضوع نہیں ہے، معراج کا بیان اب انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے، موقع ملا پھر معراج کے دنوں میں بیان مزید تفصیل سے کریں گے. یاد رکھیے گا یقیناً ایک بار دیدار تو ہوا، مگر نمازیں کتنی لے کر آئے تھے؟ 50 لے کر آئے تھے. پھر حضرت موسیٰ کے کہنے پر ہی بار بار گئے تھے نا. تو ایک روایت کے مطابق 9 بار نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے، ہر بار 5 نمازیں کم کروا کے لائے. حضرت موسیٰ ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے. اور حبیب پاک کی رسائی دیکھیں کہ جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، کون پہنچ سکتا ہے، کس کو پرمیشن ہے، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اللہ اکبر. یہ 4 بار شق صدر ہوا، 4 بار سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نور داخل کیا گیا. اچھا یہ انداز کیسے ہو، یہ ہوتا کیسے تھا؟ یہ بڑی ڈیٹیل میں علماء نے بیان کیا ہے
کہ روایت میں بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کی خدمت کا شرف حاصل تھا تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ باہر تشریف لائے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے. ایک اور فرشتہ بھی ساتھ تھا, انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا, سینہ مبارک کو چاک کیا, دل پاک کو مقدس سینے سے نکال لیا, آپ کا دل باہر نکالا گیا اور اسے ایک سونے کے بڑے تھال میں رکھ کر آب زمزم سے غسل دیا گیا. پھر دل مقدس کو کھولا گیا, اس دل کے اندر سے جمے ہوئے ایک خون کے لوتھڑے کو نکالا اور پھینک دیا گیا. پھر اس کی جگہ چاندی رنگ کی کوئی چیز رکھی گئی جس کے متعلق کہا گیا یہ نرمی اور رحمت ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر دل مقدس پر مہر نبوت لگائی گئی, سینہ پاک کے اندر رکھ کر سینہ اقدس کو دوبارہ بند کر دیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کے سینہ مبارک پر سوئی سے سلائی لگنے کا باریک سا نشان دیکھا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ جو شق صدر 4 بار ہوا ہے نا, یہ خواب میں نہیں ہوا, یہ ظاہری طور پر باقاعدہ اگر آج کی زبان میں کہوں تو ایک پراپر آپریشن ہوا ہے کہ سینہ مبارک کھولا گیا, دل نکالا گیا, دل کو بھی کھولا گیا اور اس کے اندر یہ رحمت اور نرمی رکھ دی گئی اور یہ نور داخل کیا گیا. اللہ اکبر. اب پہلی بات ذرا غور کریں, کسی کا دل نکال دیا جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ آج کل سنا ہے کہ بڑا زبردست ٹیکنیک آ گئی ہے اور کیا کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, تو دل نکالتے ہیں مگر اس کی جگہ مشین رکھتے ہیں اتنی دیر کے لیے. اگر دل میں کچھ کام کرنا بھی ہے تو انسان کے جسم میں اتنی دیر مشین رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگایا گیا, نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی خون نہیں نکلا, اور سبحان اللہ حضور دیکھ بھی رہے ہیں, ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کا دل نکال لیا گیا ہے, اس کو آب زمزم سے غسل دیا جا رہا ہے. اب بتاؤ نا کہ نبی پاک وہ عظیم ہستی ہیں کہ روح پاک جسم مقدس سے جدا بھی ہو جائے, دل انور سینہ مقدس کے اندر نہ بھی دھڑک رہا ہو, پھر بھی آپ زندہ رہتے ہیں. لہٰذا یہ ماننا پڑے گا جیسے شک کے صدر کے باوجود آپ حقیقی زندگی اور جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ تھے, اسی طرح میرے آقا آج بھی مزار مبارک میں حقیقی دنیاوی جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ و جاوید ہیں. اور یہی بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. حضرت جبریل امین نے کیا کہا؟ وہ فرماتے ہیں جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سینہ مبارک کھولا نا, دل منور باہر نکالا, تو اس مقدس دل کو جبریل امین کہنے لگے قلب سدید فیہ عینانی تبصرانی و اذنانی تسمعانی. فرماتے ہیں دل پاک پر کجی, دل پاک ہر کجی یعنی ٹیڑھے پن سے پاک ہے, اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں. اللہ اکبر. کیسا انوکھا دل تھا, نرادہ دل تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا, مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت کے سلام کو سنا ہے یا پڑھا ہے, انہوں نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے ہر عضو مبارک پر, ہر پارٹ آف دا باڈی پر شعر لکھا ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا میں ہے. اچھا جناب, چلے مان لیں کہ وہ سن لیتے ہیں, مگر میری بولی اور ہے, حضور کی لینگویج اور ہے, وہ میری آواز کو, میری بات کو کیسے سمجھیں گے؟ اچھا پھر اسی طرح نبی پاک اگر مزار میں جلوہ فرما ہے تو آرام بھی تو کرتے ہوں گے, جب آرام کرتے ہوں گے تو میری پکار کیسے سنیں گے؟ اچھا جب کروڑوں لوگ انہیں پکار رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, تو سب کی آوازیں کیسے سنیں گے؟ تو کیا پیارا جواب علماء نے دیا کہ دیکھیں عام انسان کو رب نے 2 آنکھیں دی ہیں,
دو کان دیے ہیں، مگر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے عالم کا نبی بنایا ہے نا، تو اللہ نے دل ایسا دیا کہ جس دل میں بھی دو کان ہیں اور دو آنکھیں موجود ہیں۔ اور یہ دیکھیں بڑی پیاری بات علماء نے کی کہ اللہ کریم نے جب تمام جہانوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے تو یہ لازمی ہے کہ آپ کو تمام جہانوں کو دیکھنے اور تمام جہانوں کو سننے کی صلاحیت بھی دی جائے۔ جب رحمت للعالمین ہیں تو ہر اس عالم میں موجود ہر مخلوق کی آواز، نبی پاک صرف انسانوں کی نہیں، میرے آقا کی حدیثیں پڑھیں، واقعات پڑھیں کہ حضور سے آ کر جانور باتیں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ جمادات کا، پتھروں کا سلام بھی سن لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایسی صلاحیتوں سے اپنے حبیب علیہ السلام کو نوازا۔ اور یہ بات میں ویسے نہیں کر رہا، آئیے حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا ما ترون و انی اسمع ما لا تسمعون۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بخاری مسلم کے بعد سب سے بڑی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اور سنیں نبی پاک کیا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اور کیا کیا سن سکتے ہیں خود آگے فرما رہے ہیں، سنیے، ہر وسوسے کی انشاءاللہ آج کاٹ ہو جائے گی کہ اللہ نے کیسا اسپیشل اپنے حبیب علیہ السلام کو بنایا۔ اطت السماء وحق لها ان تعط، حضور فرماتے ہیں بے شک آسمان چر چرایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چر چرائے۔ چر چرانا کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہیں؟ کبھی کسی سٹیج پر ہمیں تو موقع ملتا رہتا ہے، کبھی آپ کو بھی، آپ بھی دولہا بنے ہوں گے تو موقع ملا ہوگا، یا کسی دولہے کے اسٹیج پہ چڑھ گئے ہوں گے تو موقع ملا ہوگا کہ جب بہت سارے لوگ اسٹیج پر چڑھ جائیں تو اسٹیج سے آواز چر چرانے کی آتی ہے کہ ابھی یہ گر جائے گا، لگتا ہے اتنا ہیوی ہو گیا، لوگ کہتے ہیں بندہ اتر جاؤ بھائی ورنہ یہ اسٹیج ہی گر جائے گا۔ چر چرانا اس کو کہتے ہیں نا، ہیوی ہو جائے، فل ہو جائے تو اس کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں، آسمان چر چرایا اور اس کو چر چرانے کا حق ہے۔ وجہ بھی بتا رہے ہیں، فرماتے ما فیہا موضع اربع اصابع الا علیہ ملک ساجد۔ آقا فرماتے آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھ کر رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ دو بڑی باتیں ہیں اس میں۔ ہاں پہلے تو یہ بتاؤ کتنا دور ہے آسمان، کبھی سوچا؟ آج تو ملکی ویز اور جناب کتنے پلینٹس اور کتنی کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں، آسمان تو اس سے بھی اوپر ہے، اربوں سال کا راستہ ہے۔ حضور اربوں سال دور آسمان کی آواز سن رہے ہیں۔ کیسے کان ہیں؟ فرمارے آسمان چر چرا رہا ہے، حضور آواز سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف سن نہیں رہے، حضور دیکھ بھی رہے ہیں کہ آسمان پر 4 انگلی بھی جگہ نہیں، یعنی سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب نے وہ نگاہ عطا فرمائی کہ آسمان کا چپا چپا حضور کی نگاہوں میں ہے، آسمان کے چرچرانے کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں۔ رب کریم نے ایسی مبارک نگاہ اور ایسے مبارک کان عطا فرمائے، جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ حضور کوئی ایسی جگہ نہیں جو آپ کی نظروں سے چھپی ہوئی ہو۔ اور جب بھی تو ہم صلاۃ و سلام میں سنتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ تو نبی پاک نے ریئل ٹائم، ایک ہوتی ہے ریئل ٹائم، آپ مجھ سے ابھی بات کر رہے ہیں میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، ایک ہوتی ہے پچھلے زمانے کی آواز۔ پچھلے زمانے کی آواز ہم کب سن سکتے ہیں؟ جب کوئی ریکارڈنگ سامنے آ جائے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج سے 2000 سال پہلے ہم پہنچ جائیں، 100 سال پہلے ہم پہنچ جائیں آواز سنیں۔ پرانی آواز اگر کوئی ریکارڈ کر کے سنائے گا تو ہم سن سکیں گے، مگر کوئی ایسا ہے کہ آنے والے زمانے کی آواز سن سکے؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ اور سنیں بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس بخاری کا دو، چلو بھائی بخاری شریف کی حدیث، بخاری کی حدیث ہے حضور نے لاکھوں سال بعد والے زمانے کی آواز سنی، 1-2 سال بعد نہیں، لاکھوں سال۔ اب سنیے گا بخاری کی حدیث، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک نے فجر کے وقت اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے بلال، مسلمان ہونے کے بعد جو تم نیک اعمال کرتے ہو ان میں کون سا خاص عمل تم کرتے ہو؟ اچھا یہ بھی کمال دیکھے نبی پاک علیہ السلام کا کہ صحابہ نے جو سیکھا کس سے سیکھا؟ حضور سے سیکھا۔ یعنی ہمیں جو ملا نبی پاک کے صدقے ملا ہے، آقا نے ہی عطا فرمایا ہے، مگر بلال رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کیسے کر رہے ہیں؟ اے بلال کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ اور پھر اس کا ریزن بتایا، فرماتے ہیں بے شک میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔
ہائے ہائے ہائے، غلام تھے نا نبی پاک کی مبارک اونٹنی کو لے کر کوئی چلے گا تو آگے ہوگا، یہ غلام بھی آگے چلتے ہیں کبھی کبھی بادشاہ کے، تو غلام آگے ہیں کہ بلال اپنے آگے، میں نے تمہاری آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور اور کوئی خاص عمل تو معلوم نہیں، البتہ یہ ہے کہ دن یا رات میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر کے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو تحیت الوضو کے نوافل پڑھ لیتا ہوں۔ دو باتیں سیکھنے کو مل گئی اس حدیث سے، ایک تو بڑا پیارا سمجھ لیں عمل مل گیا، اللہ توفیق دے تو تحیت الوضو پڑھا کریں۔ تحیت الوضو کیا ہے؟ جب بھی وضو کریں نا 2 رکعت نفل تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ لے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو۔ اور حضرت بلال نے کیا بتایا کہ حضور جب وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، یعنی پورا دن باوضو رہنا، یہ بھی بڑا زبردست کام ہے، سبحان اللہ، ویسی پروٹیکشن رہتی ہے، رہا کریں پورا دن۔ جب وضو نماز جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا وہ نارملی پورا دن ویسے ہی وضو میں رہتا ہے، اور جب بھی آپ کا بیچ میں وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں، باوضو رہیں، انشاءاللہ پروٹیکشن رہے گی، یہ جنات اور الٹے سیدھے عملیات سے بھی بندہ بچتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے سبحان اللہ وضو کرتے ہی 2 رکعت نفل تحیت الوضو پڑھ لیں۔ حضرت بلال کو رتبہ کیا مل گیا؟ حضور کہتے ہیں میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اب مجھے بتائیے جنت آ گئی، ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں، حضور جنت میں تشریف فرما ہو گئے ہیں، صحابہ چلے گئے، دنیا والے چلے گئے، یہ تو قیامت ابھی طاری ہونی ہے، قیامت کے بعد جنت کا معاملہ ہوگا۔ تو سبحان اللہ رب کریم نے وہ کمال نبی پاک کو عطا فرمایا، ایسا ہی دل نہیں ہے دل میں آنکھیں بھی اور دل میں کان ہے نا، کہ حضور لاکھوں سال پتہ نہیں کتنے سال باقی ہیں اس کے بعد ہونے والے واقعات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے اللہ کریم نے نبی پاک کے، آج اب شرح صدر کی بات کر رہے ہیں، آج دل میں نور کس طرح بھرا گیا۔ رب نے قرآن میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا، اور ہم نے شق صدر کے اس واقعے میں جبریل امین کے ذریعے سنا کہ حضور کا جب دل اقدس نکالا گیا تو اس میں 2 آنکھیں اور 2 کان بھی تھے۔ اب سنیے حدیث پاک میں فرمایا انی عینی تنامانی ولا ینام قلبی، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے۔ ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام بھی فرما رہے ہوں تو سبحان اللہ نبی پاک گویا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو ایک واقعے سے سمجھیے گا، یہ بات اور اچھے انداز سے سمجھ آ جائے گی، اور سبحان اللہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاندار معجزہ، مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ صحابی رسول حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر پر تھے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچ کر ہم نے قیام کیا اور پھر ٹھہر گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے لیٹ گئے اور مقدس آنکھیں بند فرما لی، حضور آرام کر رہے ہیں، حضرت یعلا برابر میں بیٹھے جاگ رہے ہیں اور نبی پاک آرام کر رہے ہیں۔ اچھا اب وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ دور ایک درخت تھا، اس نے اپنی جڑوں کو ہلایا، آٹومیٹکلی درخت خود ہی ہلا، اس نے زمین کو چیرتا ہوا نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھکا، ٹہنیوں سے نبی پاک کو ڈھانپ لیا، گویا کچھ دیر سایہ کیا، پھر وہ درخت یوں رک کر واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر، حضور آرام کر رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا مسند امام احمد کی حدیث، حضرت یعلا کہتے ہیں جب نبی پاک نے آنکھ کھولی میں نے حضور کو بتایا حضور آپ آرام کر رہے تھے، یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہوا، درخت خود زمین کو چیرتا ہوا آیا، کچھ دیر آپ کے اوپر جھکا رہا، اس نے سایہ کیا، حضور وہ واپس چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اب سنیے گا، اس درخت نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ مولا تیرے محبوب علیہ السلام میری قسمت جاگی ہے، قریب آئے ہوئے ہیں، آج سلامی پیش کرنے کی اجازت عطا فرما۔ اللہ پاک نے اسے اجازت بخشی، وہ میری بارگاہ میں سلام کرنے حاضر ہوئے تھا۔ ہائے ہائے، نعت میں سنتے ہو نا، چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے جاگ کون رہا تھا؟ حضرت یعلا جاگ رہے تھے۔ آرام کون کر رہا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے، میں آرام کر رہا ہوں، برابر میں کوئی دوست بیٹھا ہے، آندھی آئے بارش آئے یا کوئی گاڑی گزرے دیکھے گا کون؟
پتہ کس کو چلے گا؟ جو جاگ رہا ہے، سونے والے کو کیا معلوم؟ میں اٹھوں تو میرا دوست بتائے گا یار آپ تو آرام کر رہے تھے، یہاں تو بڑا جھگڑا ہو گیا تھا، فلاں معاملہ ہو گیا تھا، یہاں تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہاں یہ ہوا تھا. میں کہوں گا اچھا یار میں تو آرام کر رہا ہوں. یہاں کمال دیکھیں، آرام رسول پاک فرما رہے ہیں، حضرت یعلا جاگ رہے ہیں، وہ حیران ہے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ درخت آ رہا ہے، مگر حضور کو جگایا. جب حضور بیدار ہوتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرماتے کہ اے یعلا مجھے کیا معلوم کیا ہوا ہے، حضور تو اس درخت کی حاضری کا ریزن بتا رہے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے اس درخت نے رب سے اجازت لے کر میری بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے. اللہ اکبر. رب کریم نے کیسی شان اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. سینہ مبارک کھولا بھی تو کیسا کھولا کہ سبحان اللہ آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے اور حضور جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جبھی تو وہ نعت کے اشعار ہے نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے میرے آقا جانتے ہیں. زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا، ہے اونچا فلک سے پھریرا تیرا، پڑا بے زبانوں نے کلمہ تیرا، ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تیرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سینہ مبارک پر سلائی کا ہلکا سا نشان بھی دیکھا ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کا جب شق صدر ہوا تو خون نہ بہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کے جسم پر کوئی بھی چیرا لگائیں تو خون نکلتا ہے، درد ہوتا ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ ان کو درد بھی نہیں ہوا، خون بھی نہ بہا. تو علماء نے بڑی پیاری اس کی وجہ بتائی کہ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں. اللہ پاک نے آپ کو نور سے پیدا فرمایا اور اسی نور مبارک کو بشریت کا یعنی انسانیت کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ ایک ہی وقت میں نبی پاک سے نورانیت کا ظہور بھی ہوتا ہے، بشریت کا ظہور بھی ہوتا ہے. سینہ پاک کو چیرنا، دل پاک کو نکالنا، پھر سینہ پاک کو سلائی کر دینا، یہ بشریت کا ظہور ہے. مگر اس سارے معاملے میں خون نہ بہنا، درد کا احساس نہ ہونا، بلکہ دل باہر نکل آنے کے باوجود نبی پاک کا ہوش و حواس میں باقی رہنا، یہ نورانیت کا ظہور ہے. تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت اسی سینہ اقدس کے بارے میں لکھتے ہیں، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا. تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. حضور تو نور ہے ہی. اعلیٰ حضرت تو لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. آخری بات، علماء کہتے ہیں آب زمزم سے دل اقدس کو غسل دیا گیا. جنت سے پانی لایا جاتا نا، آب زمزم تو زمین پر ہے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات علماء نے اس کے بارے میں لکھی کہ اگر جنت سے پانی لایا جاتا تو پانی واپس بقیہ جنت میں چلا جاتا، مگر آب زمزم سے غسل اس لیے دیا گیا کہ اس کا غسالہ، اس کا بچا ہوا پانی پھر آب زمزم میں مل جائے اور دنیا بھر کے نبی پاک کے غلام آب زمزم کو استعمال کریں. تو اس آب زمزم کو یہ سعادت ملی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو اس سے غسل دیا گیا ہے. تو اتنا مبارک یہ پانی ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ اس زمزم کو جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. اللہ کریم ہم یہاں تو تبرکن زمزم پیتے ہی رہتے ہیں. آج جمعے کا دن ہے، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرما. کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کر اے کاش زمزم پینا نصیب ہو جائے. گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر اے کاش ہمیں بار بار زمزم پینا نصیب ہو. اور سچ بتاؤں یہ منظر دیکھ کر زمزم پینے کا مزہ ہی اور ہے. اللہ ہمیں یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. یہ وہ تنظیم ہے جو ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرتی ہے. دعوت اسلامی نے ملک اور بیرون ملک میں 24,000 سے زیادہ مدرسے اور جامعات بنا دیے ہیں اور اس میں لاکھوں بچے حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں. 7,000 کے قریب مساجد پوری دنیا میں دعوت اسلامی بنا چکی ہے، جس میں سے ایک مسجد آپ کے سامنے ہے. اس ایک مسجد کے بننے سے اس علاقے والوں کو جو فائدہ ہوا تو ٹرائی ٹو امیجن کہ 7,000 مساجد کے کیا فوائد ہوں گے. مدارس، جامعات، اسکولز
اور جناب مدنی چینل، سوشل میڈیا، یہ بہت بڑے تبلیغی کام کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی ویلفیئر کے کام بھی کرتی ہے۔ یہ کمال کی تنظیم ہے کہ وقت پڑنے پر تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو خون بھی دیا جاتا ہے۔ 87,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں لگائی جا چکی ہیں اور 35 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے، اور نعرہ یہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ تو اتنا بڑا دینی کام ہے۔ سال میں ایک بار اسی مہینے میں ہم الحمدللہ ایک کمپین کرتے ہیں ٹیلی تھون کے نام سے، مدنی عطیات مہم کے نام سے۔ تو میری گزارش ہے، آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، جمعے کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ دعوت اسلامی کے ان اربوں روپے کے کاموں میں ہم نے ایک یونٹ بنا دیا ہے کہ ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے۔ اللہ نے آپ میں سے جس کو جتنا نوازا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے، صدقہ برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج جمعے کا دن ہے، 6 ستمبر ویسے تو ہم نے اعلان کیا ہے، لیکن ان دنوں میں ہم یونٹس جمع کر رہے ہیں۔ تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اللہ نے جس کو جتنا نوازا، اپنی فیملی کے لیے ایک ایک یونٹس آپ لیتے چلے جائیں۔ تو انشاءاللہ باہر ہمارے اسلامی بھائی جمعے کی نماز کے بعد ہوں گے۔ آپ چاہیں تو نفلی صدقات بھی دے سکتے ہیں، آپ صدقہ واجبات یعنی زکوٰۃ بھی ٹیلی تھون میں دے سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کے اس عظیم کام میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا کر لیجیے۔